وہ کہہ رہے ہیں اداروں نے اور وفاقی حکومت نے بائی فورس یہ نقل مکانی کروائی ہے وہاں پر لوگوں سے. وہ تو کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں. وہ دیکھیے کہتے ہیں کچھ شخصیات سے تو چیف منسٹر کہہ رہے ہیں میں نے بات ہی نہیں کرنی, بیٹھوں گا ہی نہیں ان کے ساتھ. دیکھیے یہ 4 ارب روپے تو یہاں تک تو کردار بنتا ہے صوبائی حکومت کا کہ 4 ارب روپے جو ہیں وہ کمپنسیشن کیبنٹ نے اپروو کی, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو معلوم تھا کہ یہاں پہ آپریشن ہونا ہے اور یہاں سے لوگوں نے ڈسپلیس ہونا ہے. لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے پورے پاکستان کو کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے معاملات پہ اور بہت سے دیگر معاملات پہ مرکز اسٹیبلشمنٹ اور کے پی حکومت کی نہیں بنتی ہے. یہ ایک آپریشن جو ہے اس میں یہ کم از کم ایٹ لیسٹ شکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ جس شدید موسم میں لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی اس میں انسانی المیہ نے جنم نہیں دیا, ورنہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جا سکتی تھی. اور ایک یہ کریڈٹ 3-4 صوبائی وزراء کا ضرور بنتا ہے کہ انہوں نے رسد پہنچانے میں, ہیلپ پہنچانے میں, خیمے اور کھانے اور یوں سڑک کو صاف کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. یہ ہم بے شک سیاست کی بٹی میں جو ہیں ایک دوسرے پہ الزام ضرور لگائے, لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ مقامی لوگوں کی بھاری تعداد جو ہے وہ بچ گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جن لوگوں نے نقل مکانی کی وہ موجودہ آبادی کے حساب سے 1/10 سے بھی کم تھے, یعنی ابھی تو بہت ساری آبادی واترا میں موجود ہیں. اچھا ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر ہم پچھلے چیف منسٹر کو دیکھیں علی امین گنڈا پور کو, تو پھڑکتے گرجتے برستے تو وہ بھی بہت تھے, لیکن وہ جو ریاستی معاملات ہیں, جو انتظامی معاملات ہیں, انہیں علیحدہ رکھ کر اپنے سیاسی معاملات کو علیحدہ رکھتے تھے. کبھی جلسے میں آ گئے, کبھی لانگ مارچ میں آ گئے, لیکن اپنے جو انتظامی معاملات تھے اس کو پیرالل چلا رہے تھے. سو اس روایت کو توڑا ہے چیف منسٹر سہیل آفریدی نے. تو اس کے کیا ریزلٹس اب آپ آگے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک انکنونشنل قسم کا انوائرمنٹ بنا رہے ہیں اپنے صوبے کے اندر. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا عقلی ٹرن لے چکا ہے تیرا کا ایشو, اور اس پہ جو بیان بازیاں اور جو الزام تراشیاں ایک دوسرے پہ ہوئی ہیں, اب میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی شاید 8 فروری جو ہیں وہ گزرنے کے بعد ہی اصل جو رنگ ہوگا ایک دوسرے کے پیر کاٹنے کا وہ 8 فروری کے بعد شروع ہوگا. اور اس میں جو ہے ہم فی الوقت سیکیورلی تو یہی کہہ سکتے ہیں, آنے والا وقت بتائے گا. باقی علی امین خان جو ہیں اس کی اپنی سہیل آفریدی کو آپ کتنا عرصہ چلتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو طریقہ حکومت ہیں, گورننس ہیں, اس گورننس میں اصلاح کی ضرورت ہے, لوگوں کے معاملات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت سارے معاملات میں مصالحت کی ضرورت ہے. جب یہ اگر کریں گے, اڈاپٹ کریں گے, تو شاید حکومت چل جائے. بصورت دیگر جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی انپریڈکٹیبل حالات ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے. اوکے ٹھیک ہے, رائٹ. آخری سوال کا جواب دیجیے گا مجھے, یہ جو محمود اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, ان دونوں میں سے جو ہے وہ آپ کے خیال میں کون پی ٹی آئی کو یہ استعمال کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی نے استعمال کر رہی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, کون کس کو استعمال کر رہا ہے. دیکھیں یہ دونوں ایک ایک نشست لے کر ایوانوں میں آئے. راجہ ناصر عباس صاحب تو پی ٹی آئی کے وجہ سے سینیٹر بنے, اور یوں اکیلے اکلوتی سیٹ پہ ایک پورے ہاؤس کا لیڈر بننا, اپوزیشن لیڈر بننا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو پی ٹی آئی کو پلے میں کچھ ملا ہے یا ملے گا یہ تو وقت بتائے گا, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنی سیاسی شطرنج کی بساط پہ مورے بڑے اچھے چلائے کہ خام خام اپوزیشن لیڈر بن گئے. تو لہٰذا آپ اس سے اب میرے جواب کا اندازہ کر دیجئے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.